نوپور شرما کے خلاف ملین مارچ نکالنے کے صرف اعلان پر پولیس نے تحریک مسلم شبان کے ذمہ داروں کو ہاؤس اریسٹ کیا ہے اور بعض کو پولیس اسٹیشن میں قید کیا گیا ہے، جبکہ نوپور شرما جس نے گستاخی بکی ہے وہ ابھی تک آزاد ہے۔ اس سلسلے میں تحریک کے ذمہ دار جناب محمد مشتاق ملک نے میڈیا کو بتائی ہیں تفصیلات، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 18 جون بروز ہفتہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام دھرنا چوک پر نوپور شرما، جندل اور پھر وہ سومی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مستقل کرتے آئے ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے ملین مارچ کا اعلان کیا گیا تھا۔ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں اور دلتوں اور تمام سمجھے کہ سیکولر جو طبقات ہیں، اس ملین مارچ کی تیاری پوری زور و شور سے کی جا رہی تھی، اور 2 دن میں ہی ریاست کے کئی اضلاع سے اور حیدرآباد کے بے شمار علاقوں کے نوجوان بہرحال رابطے میں آئے اور ہمارے تحریک مسلم شبان کے کارکن مستقل فیلڈ پر مصروف رہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ ملین مارچ پوری طاقت اور قوت، امن و ضبط اور سلامتی کے ساتھ منعقد ہوتا تھا۔ لیکن تلنگانہ کی پولیس، بالخصوص حیدرآباد سٹی کی پولیس، ہمارے اعلان کے ساتھ ہی اتوار کو 4 بجے میں نے سمجھیے کہ یہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد اعلان کیا تھا، اور پیر کی صبح سے ہی بہرحال پولیس رابطے میں رہی ہے، پولیس ہائر آفیسرز رابطے میں رہے ہیں، بالخصوص ڈی سی پی رمیش صاحب اور ان کا پورا سمجھیے عملہ، ایڈیشنل ڈی سی پی، اسسٹنٹ کمشنر، سرکل انسپیکٹرز، یہ سبھی ریگولر بہرحال اس مسئلے پر بات چیت ہوتے رہی ہے، کیونکہ نارتھ انڈیا میں حال ہی میں جو سمجھیے کہ انفارچونیٹلی انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اب وہ انسیڈنٹ بہرحال کرائے گئے ہیں یا انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس پر میں ابھی سمجھیے کہ کچھ نہیں بولوں گا۔ تو شہر میں بھی کچھ سمجھیے طاقتیں نوپور شرما کو سپورٹ کرنے کے لیے جلوس بھی نکال رہے ہیں، تو بہرحال ماحول کو خراب کرنے کی ایک مستقل کوشش ہمارے اس اعلان کے بعد ہوتے رہی ہے، اور پھر مجلس اتحاد المسلمین بھی اسی تاریخ کو پرمیشن کے لیے ڈالی ہے، ان کو بھی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی پرمیشن نہیں دیا جائے گا۔ ہمارا اسٹینڈ کلیئر تھا کہ ہم اس مسئلے پر کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا اس مسئلے پر ہم نہیں کریں گے، اور ہم جو اعلان کرے ہیں وہ اعلان بہرحال رہے گا، چاہے اس میں سمجھیے کہ کوئی بھی صورتحال پیدا ہو۔ مگر ایک لمبے ڈسکشن کے بعد پولیس اتھارٹیز نے کہا کہ آپ بڑے بازار یا خود پورے میں سمجھیے اگر اپنا پروگرام کر لیتے ہیں تو ہم اس کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم احتجاج کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ملک میں جو حالات اس وقت ہیں، اور پھر تلنگانہ ریاست میں بھی جو حالات پیدا کرنے کی فرقہ پرست کوشش کر رہے ہیں، ان کوششوں کو روکنے کے لیے ہم سمجھیے کہ صاحب دھرنا چوک کا پرمیشن نہیں دے سکتے، کیونکہ دھرنا چوک پر آپ کا جو سابقہ ٹریک ریکارڈ ہے، یا پھر آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو کال ہوتی ہے، اس کال میں بہت زیادہ پبلک آتی ہے، اس وجہ سے ہم سمجھیے کہ وہ پرمیشن دینے سے قاصر ہے، کیونکہ ان سوشل ایلیمنٹ کچھ شامل ہو جائیں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔
تو ہم بھی اس بات پر بہرحال کنونس ہوئے. چنانچہ یہ جو پروگرام 18 کو تھا، 18 کو جو سمجھیے پروگرام 2 تا 5 بجے دھرنا چوک پر تھا، اب وہ پروگرام بڑا بازار یاقوت پورے میں 2 سے 5 بجے کے درمیان ہی ہوگا. وقت بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، لیکن صرف جگہ کی تبدیلی ہو رہی ہے. جگہ یاقوت پورہ بڑا بازار پر سمجھے کہ یہ پروگرام ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں مستقل کی جا رہی ہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ ہماری یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی کوئی ہندو مذہب کے خلاف ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے. یہ لڑائی نریندر مودی کی جابرانہ ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف ہے، کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. کون کنسٹرکٹیو ہے؟ بہرحال ہم کسی بھی قیمت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. آپ سمجھیے کہ ہم کتنی بھی تکلیف میں آ جائیں، لیکن ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ کل میرا جو بیان اس ریلی کے سلسلے میں تھا، اس بیان کو لے کر ایک سمجھیے کہ FIR کیس بک کیا گیا ہے، اور جب میں صبح سے ہاؤس اریسٹ ہوں، 41 نوٹس میرے گھر پر آج سرو کی گئی، اور ایک FIR سمجھیے کہ صاحب بک کیا گیا ہے مختلف دفعات کے تحت. میں اس کی کوئی سمجھیے پرواہ نہیں کروں گا، عدالت ہے، عدالت میں ہم سمجھیے مقابلہ کریں گے. اور پھر آج تحریک مسلم شبان کے قائدین جناب عبداللہ قمر صاحب وائس پریزیڈنٹ، شکیل ایڈوکیٹ صاحب، منان صاحب، اور پھر جیک کے عثمان محمد خان نامپلی، اور پھر سمجھیے کہ حافظ قاری سلطان مجاہد دبیر پورہ، مجاہد ہاشمی عوامی مجلس عمل، شہباز علی خان، اور دوسرے کئی سمجھیے کہ جیک کے ہمارے ساتھیوں کو آج صبح کی اولین ساتوں سے ہاؤس اریسٹ رکھا گیا. ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت سے سمجھیے کہ ہمارے ساتھی ابھی بھی پولیس تھانوں میں اریسٹ ہیں، اپنے گھروں پر اریسٹ ہیں. میں پولیس اتھارٹیز سے گزارش کروں گا کہ امیڈیٹ فوری سب کو رہا کیا جائے. اور پھر جو جلسے کا سمجھیے ہم پرمیشن یاقوت پورے کا، کیونکہ چینج آف پلیس کا مسئلہ ہے، تو چینج آف پلیس کے لیے ہم امیڈیٹ کمشنر آف پولیس کو اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ زون کو اور ایسٹ زون کو ہم سمجھیے کہ یہ کاپی ابھی سمجھیے کہ روانہ کر چکے ہیں. اور اس سلسلے میں پولیس اتھارٹیز نے آج صبح جب سمجھیے میرے گھر پر اسسٹنٹ کمشنر سلطان بازار دیویندر صاحب اور سرکل انسپیکٹرز اور پولیس کا ایک کافی بڑا عملہ بلکہ ٹینٹس لے کر آ گئے تھے کہ صاحب یہاں پر کیمپ کرنا ہے، یہاں پر ہاؤس اریسٹ رکھنا ہے 3-4 دن تک، یہ ایسی پلاننگ ان کی ہم سمجھ رہے تھے. تو بہرحال دیویندر صاحب آئے، DCP صاحب سے مستقل بات ہوتے رہی، تو جگہ سمجھیے کہ تبدیل ہو رہی ہے. وہ جگہ کی تبدیل دھرنا چوک کے بجائے یاقوت پورہ بڑے بازار پر اسی جوش و خروش، اسی ولولے کے ساتھ آپ کو دوست ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، امن و سلامتی کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. پیس یعنی امن قائم رہے گا تو ہماری بات جس کو ہم سنانا چاہتے ہیں ان تک ہماری بات سمجھیے کہ پہنچے گی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے آپ رحمت ہیں. تو آپ کے نام پر اور آپ کی شان کے لیے جو پروگرام ہو رہا ہے، وہ پروگرام ایک باعزت اور ایک باوقار اور پابند ڈسپلین قوم کی طرح ہم سمجھے کہ پروگرام کو کنڈکٹ کریں گے پورے جوش و خروش کے ساتھ. میں تمام طبقات سے بلکہ تمام سمجھیے کہ صاحب جو بھی واک آف لائف سے تعلق رکھتے ہیں، تمام واک آف لائف کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ کاروباری ہوں،
چاہے مدارس دینیہ کے طالب علم ہو یا اساتذہ ہو، علماء ہو، مشائقین ہو، ہر جماعت سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام کسی جماعت کا، کسی تحریک کا نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو سمجھیے بتلانے کا پروگرام ہے، اور سمجھیے ظالموں اور جابروں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے مطالبہ کا پروگرام ہے۔ تو اس پروگرام میں ہر جماعت اپنے بینر کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے۔ شان رسالت پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر افسوس اور دکھ اس بات کا ہوا کہ جس روز ہم نے اعلان کیا، 15 دن کے بعد اعلان ہم نے کیا، مجلس اتحاد المسلمین بھی اسی دن اعلان کر کے پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، امت کو بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ امت اس مسئلے پر واحد ہے، سب کی آواز ایک ہے۔ بہرحال یاقوت پورہ بڑے بازار کے راستے پورے انشاءاللہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنونیوں سے اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے غلاموں سے سمجھیے کہ بھرے پڑے رہیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ پروگرام پورے ڈسپلین کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔